بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے مختلف مواقع پر آپ کو مختلف وظائف کی تعلیم دی۔ آج میں آپ کو سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ وظیفہ جو قرآن مقدس کی سورہ واقعہ کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو یہ وظیفہ عطا فرمایا کہ یہ سورہ واقعہ یہ غنا کی صورت ہے اور فقر و فاقہ سے نجات دلانے والی صورت ہے۔ اس سلسلے میں آپ یہ بات یہ نشین رکھیں کہ یہ جب تک اخلاص نیت اور کامل یقین اور اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے تو تب یہ نتائج میسر آتے ہیں، اور اگر انسان تذبذب کی حالت میں ہو اور اس کو کامل یقین میسر نہ ہو تو پھر وہ وظائف کسی نتیجہ کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ یقینی صورت جو ہے یہ اصل میں نتائج پیدا کرتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ مروی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں یہ وظیفہ عطا فرمایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جس شخص نے ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھی تو اسے کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اب یہ آپ نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کردہ قرآنی وظیفہ بیان فرمایا تو اس میں آپ کا اپنا عمل اتنی کامل یقین کے ساتھ ہے کہ وہ واقعہ اس بات کو سمجھنے میں معاونت کرے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، اس کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری مرتبہ بیمار ہوئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ان کی بیمار کرسی کے لیے ان کے ہاں تشریف لائے، اور وہاں ان کے پاس بیٹھ کر آپ نے ان سے پوچھا ما تشتکی، آپ کو کیا بیماری ہے؟ تو آپ نے ان کو جواب دیا ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی بیماری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا فما تشتہی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت کا طلبگار ہوں، اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے ان کو کہا افلا ندعو لک طبیبا، کیا ہم آپ کے لیے کسی طبیب کسی حکیم کو نہ بلا لیں؟ تو انہوں نے جواب دیا الطبیب امرضنی، حکیم نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا افلا نامرک بعطائک، کیا ہم آپ کو آپ کا ماہانہ وظیفہ عطیہ کرنے کا حکم نہ دے دیں؟ تو آپ نے جواب دیا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آئے گا جو یہ وظیفہ ہم آپ کو ادا کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کیا آپ کو یہ فکر ہے کہ میری وفات کے بعد میری بچیاں بھوک اور افلاس کا شکار ہو جائیں گی؟ تو یقیناً ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات کو سورۃ الواقعہ پڑھا کریں، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اسے کبھی بھی بھوک اور افلاس سے واسطہ نہیں پڑے گا۔ تو ہمیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کامل یقین، للہیت اور اخلاص، یقین کامل، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی ارشاد گرامی اس یقین اور اعتماد و اعتقاد کے بغیر کیا جائے تو اس کے نتائج بھی نہیں نکلیں گے۔ نتائج اور
नतीजा खेज़ी उस वक्त होगी जब उसको उसी कामिल यकीन के साथ अदा किया जाए। तो हमें सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस कामिल यकीन से सबक हासिल करना चाहिए, सबक सीखना चाहिए। तो हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जब उस नहज पर यकीन कामिल के साथ अदा करेंगे तो उनकी नतीजा खेज़ी यकीनन होगी। तो जितने भी वज़ाइफ मैंने आपको मुख्तलिफ़ मौक़े पर समझाए हैं, उनके लिए बेसिक बुनियादी ज़रूरत ये है कि हमें एक तो इखलास नीयत नसीब हो। इखलास नीयत के साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पर कामिल यकीन रखते हुए अगर उसको सर अंजाम देंगे तो वो यकीनन नतीजा खेज़ होंगे। ये बुनियादी बात है और हमें सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस एतिकाद और यकीन कामिल से सबक सीखना चाहिए। मेरी आलम इस्लाम के तमाम अफराद से ये ख़ुसूसी तौर पर इल्तिमास है कि जो भी अमल करें वो यकीन कामिल के साथ करें। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को फ़ाइनल माने और उन पर अपने आप को इस तरह से रासिख करके इस्तिकामत के साथ उसको अपने ज़हन में बिठाएं कि ये हर सूरत जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है यही यकीनन सच है और ये कभी भी रायगा नहीं जाएगा, बल्कि इस एतमाद के साथ और इस यकीन के साथ कि ये हर सूरत नतीजा खेज़ होगा। जो बात भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई यकीनन वही सच है। इंसान को समझ आए तब भी वही सच है, समझ ना आए तब भी वही सच है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।